مفتی صاحب ایک اور سوال ہے آپ سے کیا 17ویں پارے کے اندر سورۃ الحج کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، تو یہ زلزلہ کب ہوگا؟ تو اس کے بارے میں سامعین کو اور ناظرین کو آپ آگاہی فرمائیں، تو یہ زلزلہ کب ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ حج کے شروع میں زلزلے کا تذکرہ فرمایا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگو اللہ سے اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت باری اور بہت بڑی چیز ہے۔ اور آگے کچھ اس زلزلے کے ہولناکی اللہ تعالیٰ نے خود بھی بیان کی ہے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ جس دن آپ دیکھو گے اس زلزلے کو تو اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی، وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی، یعنی وقت سے پہلے، وتری الناس سکارى وما هم بسکارى، اور لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جیسے کہ وہ نشے کی حالت میں ہو۔ اللہ فرماتے یہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، ان بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جب اس کا کچھ مشاہدہ ہوگا تو لوگوں کی یہ حالت ہوگی۔ تو یہ جو اتنے ہولناک زلزلہ ہے، آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ کب ہوگا؟ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف آراء ہے، لیکن مشہور قول دو ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس سے مراد وہ زلزلہ ہے جو قیامت کی علامات میں سے ہے، جس کے بعد پھر مغرب سے سورج طلوع ہوگا اور قیامت کی ابتدا ہو جائے گی، تو وہ زلزلہ مراد ہے۔ تو اگر یہ زلزلہ مراد لیا جائے تو بات بالکل صاف ہے کہ یہاں پر جو ہے عورتیں بچوں کو دودھ بھی پلا رہی ہے، اور یہاں پر جو ہے حمل کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، تو یہ سارے واقعات ادھر ہونا ظاہر ہے۔ لیکن اس کے بارے میں دوسرا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ حشر میں ہوگا، یعنی قیامت کے دن یہ ہوگا۔ اور اس کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ آیت حالت سفر میں نازل ہوئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونچی آواز سے اس آیت کی تلاوت کی جب یہ نازل ہوئی، پھر صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور کہا میرے صحابہ کو پتہ ہے کہ یہ زلزلہ کب ہوگا؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا اللہ اور رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اس دن ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آدم اپنی اولاد میں سے جہنم کا جو حصہ ہے وہ الگ کر دے۔ وہ فرمائیں گے اللہ کتنا الگ کروں؟ کہا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال دے۔ 1000 میں سے 999، صرف ایک بچے گا 1000 میں سے۔ تو جب یہ لوگ سنیں گے نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی وہ وقت ہوگا کہ جب جوان بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی یہ بات سنتے ہی کہ اتنے ہولناک حالت ہوگی کہ 1000 میں سے ایک نہیں بچنا ہے، ابھی کون ہوگا؟ تو یہ جو شدت ہے اس سے وہ بوڑھے ہو جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور اسی طرح دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی، حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی، اور یہ ہے کہ لوگ نشے کی حالت یعنی مدہوش ہو جائیں گے، حواس باختہ ہو جائیں گے۔ تو دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جیسے کہ اس روایت میں آیا کہ یہ زلزلہ اس وقت ہوگا، لیکن اس پر ایک اشکال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اگر اس وقت یہ زلزلہ مراد ہے تو وہ تو پھر قیامت بپا ہو چکی ہوگی، وہاں کس کا دودھ پیتا بچہ ہوگا اور کس کو حمل ہوگا؟ تو اس بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جس حالت پر موت آئی ہو اسی حالت میں اس کو اٹھائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت اس حالت میں مری ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو اللہ اسی حالت میں اس کو اٹھائے دے گئے، اور اسی طرح اگر کوئی عورت حاملہ ہونے کی حالت میں دنیا سے چلی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی حالت میں یعنی حاملہ ہونے کی حالت میں اٹھائے گا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس روایت میں زلزلے کا تذکرہ کیا ہے تو اس سے ہم یہ مخصوص زلزلہ مراد نہ لیں بلکہ ہولناکی مراد لے لیں، یعنی اس کو ایک مثال اور ایک تمثیل بنا دے کہ وہ بطور ایک مثال کے اس دن کی ہولناکی اور شدت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زلزلے سے تعبیر کیا کہ وہ ہولناکی ایسی ہوگی